بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ دوستان گرامی، ہم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے باقی کاموں کی طرح اس کو کہ ہم والد ہیں، ہم والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، اس کو بھی ایک کام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی ٹائم نکالا ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آخری ٹائم جو بچوں کے ساتھ گزارا تھا وہ کون سا ٹائم تھا؟ جب ان کے ساتھ رہے تو وہ کامن ٹائم تھا یا مختص ٹائم تھا؟ جب ان کے ساتھ تھے تو ہم نے کون سا کام کیا تھا؟ باہر سیر پہ گئے تھے، پارک میں گئے تھے، یا شاپنگ کے لیے گئے تھے، یا بچے کا کوئی کھلونا، اس کا سائیکل وغیرہ خراب تھا تو اس کو ٹھیک کر دیا تھا، یا ہم کٹھے کھیل رہے تھے؟ کیا ہم نے کیا کچھ، اگر ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا اس میں مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تو بچے کے اندر ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ وہ والدین کے جو بچوں سے دور رہتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ان کے اندر اتنی ہمت و حوصلہ نہیں ہوتا اور تھکے ہارے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح یہی روٹین ہوتی ہے اور کام پہ چلے جاتے ہیں، وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اور بعض والدین ان مصروفیات کے باوجود بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو دونوں کے بچوں کے درمیان آپ ڈیفرنٹ اور فرق دیکھیں گے۔ وہ والدین کے جو بچوں کو اگرچہ سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود آتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو مثلا دکان پہ لے جاتے ہیں، تو یہ بچے والدین کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بعض اوقات بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے اولویت نہیں رکھتے، ہماری اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور بچہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، بچہ منمانی کرتا ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، روتا ہے، اور بچے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان کے والدین ہیں۔ چونکہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے، ان کو پیار نہیں دے پاتے، تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ تو مقابلے کے طور پر جب ہم ان کو کوئی بات کرتے ہیں، جب ہم ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھو پڑھ لو، یا نماز پڑھو، یا قرآن پڑھو، یا اس طریقے سے جو چیزیں ہیں، تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ دوسری طرف سے خود ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم والدین ہیں، والد ہونا جیسے ہمارے باقی کام ہیں انہی کاموں کی طرح ایک کام ہے، اور اس کو کام سمجھ کے ایک ٹائم مقرر کرنا چاہیے۔ ہمیں باقاعدہ ٹائم مقرر کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ، اور بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اس سے ان کے اندر پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے اور بچے خوشحال رہتے ہیں۔ بچے ماشاء اللہ آپ کے اچھی نشو و نما پاتے ہیں، اور یہی بچے بڑے ہو کر اچھے والدین ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج سے ہی ہم اپنے لیے یہ ایک ذہن میں یا خصوصاً ایک کاغذ لے لیں اور ایک مارک شیٹ بنائیں، اور اس کے اوپر آج سے ہی ہم اپنے آپ کو نمبر دینا شروع کریں۔ آج سے یہ کام شروع کریں کہ ہم نے پہلے کیا کیا تھا، اگر نہیں کیا تو آج سے شروع کریں۔ اگر چیزیں جانتے ہیں تو بہت بہتر، نہیں جانتے تو وہ لوگ کہ جو مشاورین ہیں، جو چیزیں جانتے ہیں، جو تربیت کر چکے ہیں، ان کے سامنے جائیں اور ان سے یہ پوچھیں۔ والدین غائب یا ابسینٹ والدین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو فزیکلی غائب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر غائب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور والدین مثلا دنیا سے چلے گئے یا دور ہے والدین، ایک دفعہ ساتھ رہتے ہوئے مصروف اتنے ہیں کہ ٹائم نہیں دے پاتے، تو یہ والدین جب ابسینٹ شمار ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ بچے بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی۔ تو ہمیں
چاہیے کہ شیڈول بنائیں، ابھی سے ایک مارک شیٹ بنائیں اور ابھی سے کام شروع کریں اور اس پر نمبر دینا شروع کریں، اور آہستہ آہستہ ان نمبروں کو بڑھاتے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ اس کو جتنا زیادہ کر سکیں اتنا زیادہ کریں، اور یہ ہمارے لیے پھر بہت اچھا ہوگا۔ کیسے کریں کہ یہ چیزیں بچوں کے درمیان مثبت ہو جائیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک باقاعدہ شیڈول ہو، اور جو ہم ان کے ساتھ باتیں کریں، جو ہمارا کردار ہو، ایک ان کے ساتھ ہم ٹائم سلیکٹ کریں اور وہ ان کو باقاعدہ ٹائم دیں، اور ہر بچے کو، اگر کسی کے مثلاً چند بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو وہ ایک مشترکہ ٹائم دے، پھر فرداً ایک بچے کو بھی الگ سے ٹائم دینا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک بچہ اپنائیت کا احساس کرے گا، اس کو اپنا سب سے اولویت پیدا کر جائے گا یہ والدین، اور پھر جیسے ہی یہ بات کہے گا وہ بچہ مانے گا۔ تو ان کے لیے ایک تو متنوع چیزیں ہونی چاہیے، بچے کو بازار لے جائے، اس کو ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ گیم کرے، مسجد لے جائے وغیرہ، اور اسی طریقے سے تنوع رہے بات کرنے میں، پیار کرنے میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو فاصلہ آیا تھا، جو والدین ایبسینٹ شمار ہو رہے تھے، وہ اب ایبسینٹ نہیں ہوں گے، وہ حضور ان کا پیدا ہو جائے گا، وہ حضوراً بچوں کے سامنے ہوں گے، اور اس طریقے سے دونوں کے درمیان ذہنی فاصلہ جو تھا، اگرچہ جسمانی طور پر قریب تھے، وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، بہت ساری کھیلنے کے لیے، بولنے کے لیے بچوں کے، تو ان کو ہم بروئے کار لائیں، استعمال کریں، ان کے استعمال سے ہم گھر کو ایک نئی اور خوشحال زندگی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، کہ ایسا گھر ہو کہ جس کے اندر جاذبیت ہو، کشش ہو، اور بچے خوش رہیں گے، ایک خوشحال زندگی ہوگی، ایک خوشحال گھرانہ ہوگا، اور یہ ایک نئی زندگی ہوگی، بلکہ یہ گھرانہ دوسروں کے لیے آئیڈیل گھرانہ ہوگا۔ لوگ ان سے آ کے سیکھیں گے کہ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ جس سے لوگ اور بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ تربیت پا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔